کہ صلح صفائی کے لیے تمہارے اندر بھی ایک نظام موجود ہے. یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ برداشت بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے اور عمومی طور پہ دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا اثر جماعت پہ بھی پڑ رہا ہے ظاہر ہے. اس لیے ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے بد اثرات سے بچے رہیں ہمیشہ. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ عام طور پر کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی اب عدالتوں میں کیس طلاق کے واقعات کے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن جو پسند ان کو چیز آئی وہ یہی تھی کہ تمہارا تو ایک اندرونی تربیتی نظام بھی ہے، ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. بس غیر بھی باتوں کا اثر لیتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو توجہ کھینچنے کا باعث بن رہی ہیں. میں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوتا ہوں، اور جماعت کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. کہ اسلام کی تعلیم کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے سپرد فرمایا ہے، وہ لوگوں کی توجہ کھینچنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ بات ہمارے ان لوگوں کو بھی توجہ دلانے والی ہونی چاہیے جو تقریروں پر بھی پوری توجہ نہیں دیتے، باتوں کو بھی غور سے نہیں سنتے، اور جماعتی نظام کو چھوڑ کر اپنے کوئی معاملات ہوں، جھگڑے ہوں، تو نظام جماعت کو چھوڑ کر دنیاوی عدالتوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دنیا والے ہمارے طریق کو پسند کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا تربیتی طریق ہے. جرمن مہمانوں کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام بھی ہوتا ہے، اس میں بھی مجھے انہیں اسلام کی تعلیم بتانے کی توفیق ملی مختصر طور پر، کیونکہ وہ پروگرام انگلش اور جرمن میں تھا. اس لیے اس مجلس میں تو جلسہ میں شامل ہونے والے بھی بہت کم شامل تھے، اور شاید ٹی وی پر بھی بہت کم لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا ہو. لیکن اسلام کا جو پیغام ان کو پہنچایا گیا، وہ میری تقریر وہاں کچھ لمبی ہو گئی تھی، لیکن بڑے تحمل سے ان سب نے سنی، اور جو تو دو چار وہاں سے اٹھ کر گئے ہیں وہ بھی اجازت لے کر اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری کچھ اور مصروفیات ہیں، یہاں ہمارا پہنچنا ضروری ہے، تب گئے ہیں. ایک تاثر ایک مہمان کا بتا دیتا ہوں. اس نے ہمارے ایک احمدی کو کہا کہ تقریر ختم ہوئی ہے جب میری، تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن تقریر اتنی دلچسپ تھی کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. پھر مجھے کسی نے امریکہ سے لکھا کہ ان کے ایک امریکن دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ بیٹھے سن رہے تھے. وہ امریکن عیسائی دوست کہنے لگے کہ بڑی ربط والی اور بڑی دلچسپ باتیں تھیں، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پوپ اس طرح نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہتا، اس کی تقریر ایسی نہیں ہوتی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، اور اسلام کی برتری ہے اور قرآن کریم کی برتری ہے جو دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے. یہ کسی میری کوئی کوشش نہیں ہے یا کسی مقرر کی کوئی کوشش نہیں ہوتی. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھر دیا ہے، اور یہ وہ بیان ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا اور آگے پہنچا رہے ہیں. جو نیک فطرت ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان فضلوں کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی ہم سے بھر جاتا ہے. احمدی طلباء لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسوسیشن سے بھی میری میٹنگ ہوئی، تو انہیں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے قرآن کریم کو رہنما بنا لو، اور اپنی تعلیم کے میدان میں اور ریسرچ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو، تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بڑی اچھی تعداد طلباء اور طالبات کی تعلیمی میدان میں آگے نکل رہی ہے.
بس ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اس ملک میں آ کر تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اب ان کا فرض ہے کہ اس تعلیمی ترقی کو قرآن کریم کی تعلیم کے تابع رکھیں، اسلام کی تعلیم کے تابع رکھیں، اور جماعت سے مضبوط تعلق پیدا کر کے اس کے لیے مفید وجود بنے. ایم ٹی اے کا ذکر بھی پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ رہ گیا. ایم ٹی اے جرمنی کے کارکنوں نے بھی دن رات محنت کر کر اپنے جہاں لائیو پروگرام دکھائے، وہاں وقفوں میں اپنی مختلف اسٹوڈیو کے پروگرام بھی دکھاتے رہے، اور بڑے اچھے پروگرام تھے وہ. لندن سے بھی کچھ نوجوان مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور سب نے مل کر جلسے کی کارروائی اور دوسرے پروگراموں کو دنیا تک پہنچایا. ابھی تو میں سفر میں ہوں، میں نے خطوط وصول نہیں کیے، لیکن مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح جب میں انشاءاللہ لندن پہنچوں گا تو خطوط کا انبار ہوگا جو ایم ٹی اے کے لوگوں کو بھی، کارکنوں کو بھی، کہ کام کو بھی سراہ رہے ہوں گے. اور اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے ہی آپ تک پہنچا دیتا ہوں. جرمنی ایم ٹی اے نے اپنا ایک موبائل ٹرک بھی بنایا ہے جو ٹرانسمیشن کے لیے ہے یا کنٹرول کے لیے. بہرحال اس میں کچھ گیجٹس لگائے ہیں جو ان کے کام آ رہا ہے، جو وہاں کھڑا کیا گیا تھا ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے، پروگراموں کے لیے بھی شاید کام آتا ہے. بہرحال جو بھی اس کا مقصد تھا، پہلے جو ان کے مانہائم میں اپنا ایک پورا سسٹم شفٹ کرتے تھے ایک کمرے میں یا کمرہ نما ہال میں، اب ان کے ٹرک میں سارا سسٹم لگ گیا ہے جس کو لے کے ہر جگہ جا سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے جرمنی نے بھی بڑی ترقی کی ہے، اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کام کرنے والوں کارکنان کو اور والنٹیئر کو جزا عطا فرمائے. اس دورے میں جرمن جماعت کی ایک بات پہلی دفعہ دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں اور انتظامیہ اور سیاستدانوں سے رابطے خوب بڑھائے ہیں، میڈیا سے بھی رابطے بڑھے ہیں، اور خدام الانبیاء نے خاص طور پر اور جماعت نے عموماً جماعت کا پیغام لیفلیٹس کے ذریعے سے پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. انہی رابطوں کا اثر ہے کہ مجھے بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور ڈپلومیٹس اور سیاستدان ملنے کے لیے آئے، اور ان کے رویوں میں بڑا احترام بھی تھا. اس رابطے کا نتیجہ ہے کہ ہیمبرگ کی کونسل ہال میں وہاں کی یہاں کی سیاسی جماعت ہے گرین پارٹی، انہوں نے ایک فنکشن بھی ترتیب دیا جس میں اسلام کی روشنی میں، اسلام کی تعلیم کی روشنی میں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، اور مختلف لوگ، مذہب کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ وہاں موجود تھے. ان کے سامنے اسلام کی تعلیم بیان کی گئی. اسی طرح میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ اسلام کی حقیقت جاننے کی طرف ہو رہی ہے. یہ کوششیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں لیفلیٹس کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع وسائل کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے اور لوگوں کے سینے کھولے. ایک طرف اگر اسلام کے خلاف شدت پسندی کی لہر ابھر رہی ہے تو دوسری طرف وسیع طور پر توجہ بھی پیدا ہو رہی ہے. بس اب افراد جماعت جرمنی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی شکر گزاری کے طور پر ان رابطوں اور تعلقات کو آگے بڑھائیں اور تبلیغی کاوشوں کو مزید تیز کریں تاکہ جلد ہم اسلام کی خوبصورت تعلیم کے اثرات لوگوں کے دلوں پہ پیدا ہوتے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر